5واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت خدا یسوع مسیح کی انجیل مقدس 5واں باب پہلی آیت سے 12 آیت کے آخر تک 2 حصوں میں کلام مقدس کی تلاوت کی جائے۔ پہلی 6 آیات بھائیوں میں سے اور 7 سے 12 تک بہنوں میں سے تلاوت کی جائے، جسے خدا کا بات مبارک یہاں تلاوت کے لیے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب پہلی آیت سے 6 آیت تک پڑھوں گا۔ یسوع اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو یسوع کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے، اس میں کا خداوند کی برکت ہو۔ کلام سے پڑھیں گے متی کی انجیل کا 5 باب اور 7ویں آیت سے 12ویں آیت سے۔ مبارک ہیں وہ رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا گناہ ہے، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اپنے جانے پہلے کہ ہم قرآن کی اور کلام سے سیکھیں آگے اتنا ہو کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں تاکہ خدا سے حکمت اور رہنمائی مانگیں، اور اپنے بندہ کو کلام کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو کلام سمجھنے کے لیے حکمت اور رہنمائی اور پھر مند عطا کریں۔ لوگوں کو سیکھا جو لوگوں کو سیکھا جو ہمارے دعا کرتا ہوں تمام بہن بھائیوں کے لیے، تمام کے پالن کے لیے، کہ جن کو خداوند نے
یقیناً وہ شفا پائیں گے۔ اے خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تیرے کلام نظر میں لکھا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت ہو یا تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اپنے قوم سے بھی دلوں کو رہو ان کے لیے دعا کریں تو یقیناً وہ شفا پائیں گے۔ اے خداوند اپنی بہن کینیڈا والے کے لیے اور جو تیری بیٹی ہے اے خداوند ان کے لیے محنت کرتے ہیں، اے خداوند تم اپنی بندی کو اپنی بیٹی کو چھو لے جو وہ تیرے خون سے ہوئی ہے تو خداوند کو شفا پائے اور تیرے نام کو جلال دینے کا حکم ہے۔ اس کا خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا ہاتھ چھوٹا بھی لوگ تک نہ ہو سکے، تیرا کام بھاری بھی لوگ ہماری آواز سن نہ سکے۔ اس کا خداوند جو ہماری بہن تیری بیٹی ہم سے تو دور ہے لیکن تجھ سے نزدیک ہے، تو اے خداوند تیرے کو محنت کرتا ہوں کہ تو اپنی بندی کو اپنی بیٹی کو اے خداوند ان پر ان کے تمام قسم کی جان بیماری کو اپنے طرف نام سے دور کر دے تاکہ وہ پھر جو اور تیرے نام کو یاد دینے کا دعا کریں۔ اسی طرح دوسرے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرا نے بخار رکھی ہے یا گھروں میں بیمار ہیں تو خداوند ان کو بھی بیماری کے طریقے سے شفا والا رحم فرما تاکہ وہ بھی تیرے گھر میں آئیں اور تیرے نام کو یاد دینے کا دعا کریں۔ بھارت کی شروع سیاست تک ہماری بات قائم نہیں کریں۔ دعا کرتا ہوں اے خداوند تیرے خادم کے لیے جو تیرا خادم تیرے کلام کا بھی ہماری زندگی میں ہونے والا ہے، تو اے خداوند تو آپ اپنے خادم کے اوپر پر فتنہ کرنا اور تیرے کسٹموں کا سمجھا کرنا تاکہ یہ نہ بولے بات کہ تیرا لیے کرے۔ حضرت جماعت کے لیے ایسا کرتا ہوں ایک منظر تاکہ جو بھی تیرے کلام کا دین ہماری زندگی میں بویا جائے وہ 100 گنا اور 4 گنا پھل رہا ہے تاکہ ہماری زندگی سے تیرا بیٹا ہمارا خداوند جو ان کی عزت و اجلال پائے۔ باقی سارے نظام کو اور خداوند کے اپنے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ بھارت کے شروع سے آخر تک تو ہمارے سارے رحمت کرنا یہ سب کچھ مانگنے سے تیرے بیٹے اپنے اسلام کے سمجھ کے نام پر آمین۔ ہلیلویا۔ کلام مقدس میں سے متی رسول کی بات پر انجیل 5واں باب پہلی 12 آیات ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اسے پہاڑی باز بھی کہا جاتا ہے اور نہ صرف مسیحیت میں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے دوسرے مذاہب کے علماء جو ہیں جب بات کرسچینٹی کی آتی ہے یا خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی آتی ہے تو پہاڑی باز کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہے در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات۔ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں کرسچنس پراسیکیوشن کی وجہ سے اور دیگر قوموں کے لوگ جو ہیں وہ مہنگائی اور سیاسی اور معاشی صورتحال سے پریشان ہو کر اس ملک کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہیں اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے، کوئی یو ایس سے جانا چاہتا ہے، کوئی جرمن جانا چاہتا ہے، کوئی چائنا، کوئی دبئی، مختلف ممالک کا طرف لوگ گھر بھی چکے ہیں اور کچھ قبضوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرے ملکوں کی شہریت لینے کے لیے، سٹیزن شپ لینے کے لیے آج آپ دیکھیں انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی جو چیز ہے وہ ہے دوسرے ممالک کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ویزا کیسے حاصل کیا جائے، اس ملک کے کیا آئین اور قوانین ہیں، اس پر بڑا سرچ کی جا رہی ہے۔ گوگل جو ہے دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن ہے، اس پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی یہی چیزیں ہیں کہ دوسرے ممالک کے آئین اور قوانین کیا ہیں، کس طرح سے ہم ان کی شہریت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے یہ تلاوت رکھی ہے یہ بھی در حقیقت
ایک اسٹیٹ، ایک ریاست کا آئین ہے، ایک مقدس شہر کی شہریت لینے کے لیے، اس کی سٹیزن شپ لینے کے لیے اس کے بنیادی اصول ہیں۔ آئین جو ہوتا ہے، آئین اس ملک کا، جس ملک کا آئین ہوتا ہے، اس ملک کے باشندوں کے لیے ان کے حقوق اور ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک ضابطہ حیات بنایا جاتا ہے۔ آئین کے اندر ان کے حقوق اور فرائض کو بتایا جاتا ہے کہ اس آئین کے تحت اس ملک کے، اس ریاست کے لوگوں کے یہ فرائض ہوں گے، یہ ڈیوٹیز ہوں گی، یہ ان کے رائٹس ہوں گے، یہ ان کے حقوق ہوں گے۔ ہم اپنا نظام زندگی پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارا رائٹ چاہیے تو وہ بھی ہم پاکستان کے آئین کے مطابق جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ پہاڑی باز 8 مبارک وادیاں بھی، ہمیں اس لفظ کو بھی بار بار سننے کو ملتا ہے کہ یہ 8 مبارک وادیاں ہیں۔ سنڈے اسکول کے بچوں کو خاص طور پر یہ چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں، دعائے پانی، رسولوں کا عقیدہ اور 8 مبارک وادیاں۔ حقیقی زندگی جہاں پر مرنے کے بعد ہم ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، یہ شہر، یہ ملک، یہ دنیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عارضی ہے، یہ چند سالوں کا مجمع ہے، اور پھر اس کے بعد باری باری ہر شخص کی کہانی کیا ہوتی جاتی ہے؟ ختم ہوتی جاتی ہے، اور وہ یہاں سے رخصت ہوتا جاتا ہے۔ کہاں رخصت ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے ابدی شہر میں۔ کلام مقدس میں لکھا سب جی اٹھیں گے، جو مرے ہیں وہ سب آدم سے لے کر آخر زمانہ تک، قیامت تک سب جی اٹھیں گے۔ بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض ذلت ابدی کے لیے۔ سب مر بھی جائیں گے، سب زندہ بھی ہوں گے، لیکن بعض ابدی آرام کے لیے اور بعض ابدی ضلالت کے لیے۔ کاش کہ ہم ابدی آرام کے لیے جی جائیں۔ آئین اور قوانین جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر پیش کیے ہیں، یہ خدا کی بادشاہی کا آئین ہے۔ یہ جو 8 مبارک وادیاں ہیں، یہ خدا کی بادشاہی کا آئین ہے، جہاں پر مجھ سمیت آپ سب جانا چاہتے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے پوچھوں کتنے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، سب ہاتھ کھڑا کریں گے، سب جانا چاہتے ہیں۔ لیکن کینیڈا، امریکہ، USA، جرمن جانے سے پہلے ہم ویزا لیتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، ہماری ویریفیکیشن ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے۔ اس شہر کا، اس ملک کا احوال دریافت کرتے ہیں کہ وہاں پر کھانے کا کیا سسٹم ہے، میڈیسن کا کیا سسٹم ہے، کس طرح سے رہن سہن ہوگا ہمارا، وہاں کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کنٹریز میں آپ جائیں، اگر آپ روڈ پر تھوکیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو جرمانہ ہوگا، آپ کو فائن دینا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ تھوکتے ہیں، کوئی پوچھے گا؟ کوئی پوچھے گا؟ ہر کنٹری کے، ہر ریاست کے اپنے اصول ہیں، اور جانے سے پہلے اگر ہمیں اس ریاست کے اصولوں کا پتہ ہوگا تو ہم وہاں کے قوانین کا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے۔ ہماری زندگی وہاں پر آسان ہوگی۔ ہم دنیا کے ممالک کے بارے میں تو معلومات رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، کیا کبھی کوشش کیا ہے کہ وہاں کے قوانین اور ضابطوں کے بارے میں بھی معلوم کریں؟ یہ وہی آئین ہے، یہ وہی قوانین ہیں جو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر بتائے ہیں کہ اگر تم خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہو تو ان قوانین کے مطابق کیا کرو، اپنی زندگی گزارو، پھر تمہارا اس شہر میں داخلہ آسان ہوگا، پھر تمہارا ویزا بھی لگے گا اور اسٹیمپ خود یسوع مسیح لگائے۔
کہ یہ کیا ہے جی، یہ کلیئر ہے، آپ ریجیکٹ نہیں کیے جائیں گے، آپ خدا کی بادشاہی میں ایکسیپٹ کیے جائیں گے اگر ان اصولوں کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے۔ اور وہ کیا اصول ہیں؟ 8 باتیں ہیں بڑے مختصر طور پر، میں کوشش کروں گا 1 منٹ میں ایک بات کو آپ کو بتا سکوں۔ سب سے پہلی مبارکبادی کیا ہے جی؟ جماعت بتائے گی بلند آواز کے ساتھ۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کے غریب وہ ہیں جو اپنی بے مائگی اور ناچارگی کو مانتے، جیسا کہ مقدس پولس رسول کا بیان ہے، ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یہ ہمارا ایک والے جرم ہے۔ جب ہم اپنی بیچارگی، اپنی کمزوری کا اعتراف کس کے سامنے کریں گے؟ خدا کے سامنے، آدمیوں کے سامنے نہیں۔ آپ کو اپنی کم آئیگی، لاچارگی اور کمزوری کا اعتراف آدمیوں کے سامنے نہیں بلکہ کس کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دل کے غریب بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو شخص خدا کے سامنے اپنی کم آئیگی، لاچارگی اور ناچارگی کو مانتا ہے اسے کہتے ہیں دل کا غریب، اور خدا کی قدرت کاملہ پر بھی یقین رکھتا ہے۔ جن کو اپنی روحانی ضرورت اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خدا اس محتاجی اور ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، ان کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا یہ پیغام ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ملتی ہے جو خدا پر بھروسہ ہے، اپنی جسمانی زندگی کے لیے بھی اور اپنی روحانی زندگی کے لیے بھی جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے آسمان کی بادشاہی ہے۔ دوسری بات، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غمگین نہ ہو۔ کوئی معاشی حالات سے غمگین ہے، کوئی گھریلو ناچاکی سے غمگین ہے، کوئی اولاد کا ستایا ہوا ہے، کوئی شوہر کا ستایا ہوا، کوئی بیوی کا ستایا ہوا۔ مختلف قسم کے ہماری زندگی میں غم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ان غموں کی بات نہیں ہوتی۔ مبارک ہے وہ جو غمگین، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ وہ تسلی پائیں گے، تسلی کے ایام ان کے منتظر ہیں۔ یہاں اس غم کی بات نہیں ہو رہی جو زندگی کے انقلابات کے سبب یا گردش زمانہ کے سبب سے ہم پر پڑتے ہیں، بلکہ یہ وہ غم ہے جس کا تجربہ ایک مسیحی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت اور تعلق رکھنے کے باعث اٹھاتا ہے۔ یہ اس غم کی بات ہو رہی ہے جو ہم مسیحی ہوتے ہوئے اٹھاتے ہیں، جو صرف ایماندار زندگی گزارنے کے سبب سے اٹھاتا ہے۔ وہ دکھ اور تکلیف جو یسوع مسیح کے پرچار کے سبب سے، اس کی منادی کے سبب سے اور اپنے زندہ مسیحی ایمان پر قائم رہنے کے سبب سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں، یہ اس غم اور دکھ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، جو یسوع کے نام سے ستائے جاتے ہیں، جو جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، جو قتل کیے جاتے ہیں جن کے پیارے، اگر وہ آج اپنے پیاروں کا غم منا رہے ہیں تو ان کے لیے خدا کے پاس کیا ہے؟ ایک بڑی تسلی ہے۔ جن کے اندر دنیا کی ظلم حالی کا غم ہے، دنیا کے نجات دہندہ کو رد کرنے کا غم ہے، جن کے پاس لکھا ہے ان کے لیے خدا کی بہت بڑی تسلی ہے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور اس روز خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ گئے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو مسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں، وہ جن کے پیارے مسیح کے نام سے جلائے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے صلیب دیے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے کانٹ میں ٹھوکے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے قتل کیے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے قید میں ڈالے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے دھتکارے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے لعن طعن کیے جاتے ہیں، وہ جو مسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں۔ اگر آج وہ غمگین ہے تو لکھا ہے کہ تسلی کے ایام ان کے منتظر ہیں، اصل مبارک حالی ان کی منتظر ہے، وہ تسلی پائیں گے
اور ان کو تسلی دینے والا کوئی عام انسان نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، بلکہ دنیا کی بنیاد رکھنے والا اصلی اور اپنی کلمہ میرا اور آپ کا خداوند ہے، یسوع مسیح ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ کیا کرے گا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے آنسو پوچھ دے گا اور وہ اپنی الہی تسلی بخشے گا۔ تیسری مبارکبادی ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، وہ کیا ہوں گے، وہ زمین کے وارث ہوں گے، زمین کے وارث ہوں گے۔ حلیم شائستگی سے چلنے والا، ہمدرد، نرم دل، نرم، دوسروں کے درد دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، دوسروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، اپنا امن، سکون، دولت، روپیہ، پیسہ، وقت دوسروں کی خاطر صرف کرنے والا کیا ہے، وہ حلیم ہے۔ کتنے حلیم ہیں جو دنیا کے وارث ہیں اس وقت، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ جتنے حلیم ہیں آپ کو اجڑے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اس حلیمی میں دے دیتے، وہ ایک ٹکڑے کے بھی وارث نہیں ہے جو حلیم ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ جو آج دل کے حلیم ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ کب وارث ہوں گے؟ اس وقت حلیم زمین کے وارث ہوں گے جب بادشاہ یعنی خداوند یسوع مسیح زمین پر 1000 سال تک بادشاہی قائم کرے گا، تب وہ انہیں زمین کی وراثت کا ان کو وارث بنائے گا۔ امن اور خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، اس وقت حلیم صحیح معنوں میں زمین کے وارث ہوں گے، آج بے شک حلیم وارث نہیں۔ چوتھی مبارکبادی ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے۔ آج اس دور کے انسان کی بھوک اور پیاس شہرت اور پیسہ ہو کر رہ گئی۔ دولت، فیم، شہرت، بڑا پن، یہ سب کچھ انسان کی پیاس رہ گئی جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ کہتا ہے لاکھوں ہے، اور جس کے پاس لاکھوں ہے وہ کروڑوں بنانے کے چکر میں، اور جس کے پاس کروڑوں ہے وہ اربوں چاہتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی ہوس ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن مبارک ہے وہ جن کی پیاس کیا ہے، جن کی پیاس راست بازی ہے، ان کے لیے آسودگی کا وعدہ ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں راست بازی کا بلبلہ اور شوق رکھتے ہیں، وہ معاشرے میں دیانتداری، ایمانداری اور عدل و انصاف دیکھنے کے دلدادہ ہیں۔ ایسے لوگ کلیسیا میں عملی پاکیزگی دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں، ان کی پیاس کو دنیاوی ندیاں ہرگز نہیں بجھا سکتی، ان کی پیاس کو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح بجھا سکتا ہے۔ اور یہ لوگ مسیح کی آنے والی بادشاہی میں کامل طور پر آسودہ ہوں۔ پانچویں مبارکبادی ہے، مبارک ہے وہ جو کیا ہے جی، رحم دل ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان پر رحم کیا جائے گا، اور جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اس نے اپنے ظلم کا بدلہ پانا ہے۔ اگر آپ ظلم نہیں کرتے لیکن مظلوم کو دیکھ کر چپ رہتے ہیں، تب بھی آپ اس کے جرم میں، جو ظالم ہے اس کے جرم میں کیا ہے، شریک۔ مظلوم لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی رحم میں شامل ہے، بے آوازوں کی آواز بننا یہ بھی رحم کرنے میں شامل ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، ان پر کیا کیا جائے گا، رحم کیا جائے گا۔ عملی طور پر ہمدرد بننا ہوگا ہمیں، یہ نہیں کہ ہم رحم کا گوشہ تو رکھتے ہوں لیکن کسی پر رحم نہ کرنا۔ جس طرح خدا نے ہم پر رحم کیا ہے،
خدا نے ہم پر کیسے رحم کیا ہے کہ اپنے گناہ کی وجہ سے ہم سزا کے حقدار تھے اور خدا سزا دے بھی سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی سزا نہیں دی۔ اس کو رحم کہتے ہیں۔ آپ نے کسی کا جرم کیا اور آپ اس جرم کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں دیتے، آپ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم دلی۔ اور رحم کرنا خدا کی صفات میں سے، اگر آپ کسی پر رحم کرتے ہیں تو آپ خدا کی تکلیف کر رہے ہیں، آپ خدا کی پیروی کر رہے ہیں۔ چھٹی مبارکبادی ہے پاک دل۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ پاک دل ہونے کے لیے خدا کے پاک کلام کو دل میں رکھنا، اس کے پاک روح کو دل میں بسانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ نیکی اور بدی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یا تو آپ کے دل میں خدا بسے گا یا آپ کے دل میں شیطان بسے گا، دونوں میں سے ایک بس سکتا ہے، دونوں کا اکٹھا ٹھکانا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو۔ ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، اس کے روح کو اپنے دل میں، اپنی زندگی میں بسا کر رکھیں، تاکہ ہمارا دل پاک ہو، اور جب ہم اپنی خوشحالی کے لیے سفر شروع کریں تو وہاں پر ہم کیا کر سکیں؟ خدا کو روبرو دیکھ سکیں، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ساتویں مبارکبادی ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آج صلح کروانے والے کم اور لڑائی جھگڑا کروانے والے لوگ زیادہ ہیں، تو ہمارے تو خداوند کا ٹائٹل ہی یہ ہے، ہی از دا پرنس آف پیس۔ وہ کیا ہے؟ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، جو اپنی مصلوبیت کے وقت بھی گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں صلح کا شہزادہ بن کر گیا۔ آج ہمارے لیے بھی ایک مسیحی ہوتے ہوئے یہ پیغام ہے کہ ہم ہر جگہ صلح کروانے والے ہوں، لڑائی اور جھگڑا کرنے والے ہرگز نہ ہوں، کیونکہ جو صلح کراتے ہیں ان کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آخری مبارکبادی ہے جس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی خاطر نہیں بلکہ راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، جو ایماندار نیکی کرنے کی وجہ سے دکھ پاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ آٹھویں مبارکبادی کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ میرے عزیزو، راست بازوں کی دیانتداری اور ایمانداری دنیا کو معظم ٹھہراتی ہے، اس لیے دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے۔ لوگ راست باز سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی اپنی ناراستی کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ میرے ساتھ تعلق اور وفاداری کے سبب سے میرے شاگردوں کو ستایا جائے گا۔ تاریخ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ آج تاریخ کے اوراق پر وہ تمام سچائیاں لکھی جا چکی ہیں کہ کس طرح سے مسیح کے رسولوں، شاگردوں اور اس کے پیروکاروں کو ستایا گیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ اور آج بھی تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ شروع سے ہی دنیا مسیح کے پیروکاروں کو ستاتی، جیلوں میں ڈالتی اور جان سے مارتی آئی ہے، اور یہ زیادہ دن نہیں گزرے کہ آپ نے اس پیشن گوئی کو پھر سے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سنا ہے اور اپنے کانوں سے دیکھا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ گھبرانا اور ڈرنا نہیں، بلکہ تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو تم نے جرأت اور دلیری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کہ کیونکہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم مبارک ہوگے۔ اگر مسیح کے نام سے دکھ اٹھاتے ہو تو تم مبارک ہوگے۔ عزیزو، مسیح کی خاطر ستایا جانا ایک اعزاز کی بات ہے اور خوشی کا باعث ہونا چاہیے، کیونکہ جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں وہ نبیوں، رسولوں کے ساتھی بنتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے ساتھی بنتے ہیں، جنہوں نے خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اس کا پرچار کرنے کے لیے، اس کی خوشخبری سنانے کے لیے دکھ اٹھائے اور جان کے نذرانے پیش کیے۔ ان کے لیے ایک بڑا اجر منتظر تھا اور منتظر ہے۔ مبارکبادیاں مسیح کے مثالی شہری کو پیش کرتی ہیں۔ ہم بھی ان پر عمل کر کے آسمانی بادشاہت کی شہریت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔
ग्रंथियों का पहला खत